بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز تہجد پڑھتے ہیں لیکن اس میں ایک ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ میرے محترم واجب الکرام، یقینی طور پر اللہ کی عطا ہے کہ اگر کوئی بندہ گرم بستر کو چھوڑ کر، اپنے سکون کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرے، اللہ کے حضور جائے نماز بچھا کر کھڑا ہو جائے اور اللہ کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو جائے، یہ اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کی عطا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن لوگ وہ مسائل کو بغیر سیکھے، نماز کو بغیر سیکھے وہ پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سماعت فرمائیے۔ میں اس غلطی کو ہائی لائٹ کرنے سے پہلے ایک بات آپ احباب کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ نماز تہجد بہت ہی زیادہ فضیلت والی نماز ہے۔ میرے محبوب پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ وہ محرم الحرام کا روزہ ہے، یعنی کہ 10 محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز، سب سے فضیلت والی نماز وہ نماز تہجد ہے۔ فرمایا کہ جب نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے اب مدد طلب کرنے والا، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی حاجتوں کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے اور میں اس کی حاجت کو پورا کروں، میں اس کی مدد کروں۔ تو میرے محترم واجب الکرام، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں نماز تہجد کو اپنی امت کے اوپر فرض قرار دے دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کو روزانہ پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے نماز تہجد کا پڑھنا یہ نیک لوگوں کا کام ہے۔ اللہ پاک جن کو اپنی قرابت کے لیے منتخب کرتا ہے، اللہ پاک ان لوگوں کو رات کو اٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اپنے سامنے ان کو کھڑا کرتا ہے۔ تو میرے محترم واجب الکرام، نماز تہجد کے متعلق چند ایک سوالات ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز تہجد کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو سامعین ذی وقار، کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے۔ جو عام نفل نماز کا ہے وہی اس کا طریقہ کار ہے کہ پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تعوذ تسمیہ، پھر سورت فاتحہ، پھر سورت، پھر اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، تسبیحات کہنی ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے، پھر سجدے کے لیے تکبیر کہنی ہے، پہلا سجدہ، پھر دوسرا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت، پھر اس کے بعد رکوع، پھر 2 سجدے، پھر قعدہ میں بیٹھ جانا ہے، تحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ پہلے التحیات پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد وہ دعائے مسورہ پڑھنی ہے، دائیں بائیں سلام پھیر لینی ہے۔ اس میں کوئی وہ خاص اسپیشل طریقہ کار نہیں ہے کہ نماز تہجد وہ اس طرح پڑھنی ہے۔ عام طریقہ ہے جو نفل نماز کا ہے۔ دوسرا عمومی سوال یہ ہے کہ نماز تہجد کی رکعات کتنی ہے؟ تو 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں۔ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 12 تک ثابت ہے، اس لیے کم از کم آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 12 پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بھئی 2 کر کے پڑھیں یا 4 کر کے پڑھیں؟ دونوں طرح وہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ نماز تہجد کا جو وقت ہے وہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تو اس میں یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ جب عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ختم ہوتا ہے جب صبح وہ طلوع فجر ہوتا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ رات کے وہ تیسرے پہر وہ اس تہجد کی نماز کو پڑھا جائے، اول حصے میں نہ پڑھا جائے بلکہ وہ دوسرے تیسرے پہر میں نماز تہجد کو پڑھا جائے۔
اب سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ سونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ 11-12 بجے تک جاگ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھئی میں پہلے نماز تہجد پڑھ لیتا ہوں پھر سو جاتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ نہ کھلے اور میں نماز تہجد نہ پڑھ سکوں, تو اب یہ پڑھ کر بھی سو سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ کچھ گھڑی جو ہے وہ سو جائے اور سو کر اٹھے اور پھر نماز تہجد پڑھے. اب فرمایا کہ ایک ہمارے ہاں یہ بھی طریقہ کار ہے کہ بھئی کون سی رکعت میں قل هو اللہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی 8 رکعات ہیں, پہلی رکعت میں 8 دفعہ, دوسری رکعت میں 7 دفعہ, تیسری رکعت میں جو ہے وہ اسی طرح کم کرتے کرتے آخری رکعت میں 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ جائز تو ہے, ناجائز نہیں ہے. نماز اس طرح بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ طریقہ کار جو ہے وہ فرض واجب سنت نہیں ہے. آپ کو جیسے دل چاہے آپ اس میں قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں. اب وہ غلطی کیا ہے جو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ ذہن نشین فرما لیجیے. نماز کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ظہر کا وقت ہو. اگر ظہر کے وقت سے پہلے نماز پڑھے گا تب بھی ادا نہیں ہوگی, اگر ظہر کے وقت کے بعد ادا کرے گا تب بھی نماز نہیں ہوگی. تو اسی طرح نماز تہجد کے لیے ضروری ہے کہ وقت کا ہو, وقت کے اندر پڑھنی ہے, نہ وقت سے پہلے پڑھنی ہے نہ وقت کے بعد پڑھنی ہے. اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے بتا دیا کہ نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز جب آپ نے پڑھ لی اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور ختم ہوتا ہے طلوع فجر تک. اب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا میں کہ بھئی نماز تہجد کا وقت اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اذان نہ ہو جائے. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ جو ہے وہ بعض علاقوں میں صبح فجر کی نماز فجر کا وقت ہونے کے 20 منٹ کے بعد ہوتی ہے, 15 منٹ کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اذان ہوتی ہے. تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب اذان ہوگی ہمارے محلے کی مسجد میں پھر نماز تہجد کا وقت ختم ہوگا, مثال کے طور پر اس نے اذان دی ہے طلوع فجر کے 20 منٹ کے بعد اور اس نے اذان سے 2 منٹ پہلے ابھی نماز ختم کی ہے, تو اس کا مطلب ہے اس نے اس 20 منٹ کے اندر جو ہے وہ نماز تہجد پڑھی ہے اور وہ 20 منٹ پہلے ہی نماز تہجد کا وقت کیا ہو چکا تھا, ختم ہو چکا تھا, اور طلوع فجر کا وقت کیا ہو چکا تھا, شروع ہو چکا تھا. اب یہ 20 منٹ جو نماز فجر کے تھے اس میں اس نے نماز تہجد پڑھی ہے, اب اس کی نماز کیسے ہوگی؟ تو اس لیے میری آپ احباب سے گزارش ہے, اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب سامعین کو بھی نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ کیلنڈر رکھ لیں اور کیلنڈر کو دیکھ کر جو ہے وہ نماز تہجد کا ٹائم دیکھیں کہ اتنے منٹ پر طلوع فجر ہے, اس سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور مرد حضرات جو مسجد میں پڑھتے ہیں اللہ پاک مردوں کو بھی جو ہے وہ مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مسجد میں جو ہے وہ گھڑیاں لگی ہوتی ہیں, اس پر ٹائم ہوتا ہے, ٹائم دیکھ کر جو ہے وہ نماز کو شروع کریں, ٹائم دیکھ کر اس ٹائم سے پہلے نماز کو ختم کر دیں. اور اسی طرح ایک اس سے بھی آسانی کا حال یہ ہے آج کے دور میں کہ موبائل ہے انڈرائیڈ موبائل کے اندر اپلیکیشنز ہوتی ہیں, ویب سائٹس ہوتی ہیں, آپ وہاں پر جائیں اور اپنے علاقے کی لوکیشن وہاں پر ایڈ کریں, آپ کو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر وہ ٹائم جو ہے وہ سجیسٹ کر دے گا. آپ وہاں سے دیکھ کر بھی نماز تہجد کا ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ کب ختم ہو رہا ہے اور کب طلوع فجر شروع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ تمام سامعین و ناظرین کو دین کے مسائل سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.